ہیں کہ وہ تو ہے قاعدہ، قانون اللہ کا. قانون اللہ کا یہ ہے کہ جب عذاب آ جائے یا موت سامنے آ جائے تو کسی کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ فرعون ہو چاہے کوئی دوسرا آدمی ہو. لیکن قوم یونس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کا معاملہ جو ہے وہ اس عام قانون سے ہٹ کر ہے. اس کی وجہ کیا ہے ہم نہیں جاتے اس کی وجہ کو پوچھنے کے واسطے، معلوم کرنے کے لیے اللہ کو اختیار ہے. کیونکہ خوب یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ قانون داں نہیں ہے. یہ لفظ میں ہمیشہ بولا کرتا ہوں، یعنی ماہر قانون نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ قانون بنانے والے ہیں. تو قانون بنانے والا جس کو قانون کے بنانے کا اختیار ہے اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ کہاں وہ ایگزمپٹ کر لے. ایگزمپشن کا بھی اس کو اختیار ہوتا ہے. ہاں جو قانون کا صرف جاننے والا ہوتا ہے اس کو کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ کہاں قانون کو نافذ کرے اور کہاں قانون میں سے ایگزمپشن کرے، اس کو حق نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ماہر قانون نہیں ہے بلکہ قانون کے بنانے والے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے بنانے والے ہیں. اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر یہ قانون بنایا کہ جب عذاب آ جائے تو کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کو اس بات کا حق تھا کہ کسی قوم کو اس سے مستثنا کر دے. الا قوم یونس، معلوم ہوا قوم یونس کو مستثنا کر دیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے ایک ہے عذاب کا آ جانا اور ایک ہے عذاب سے پہلے کی وہ صورت پیدا ہو جانا کہ جس کو دیکھ کر اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب بن جائے. ایک مثال میں دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ کسی بیمار کی نبضوں کو دیکھ کر، اور وہ کیا کہتے ہیں وہ بھائی وہ جو آلے لگاتے ہیں دیوے پہ کیا کہتے ہیں اسے، ہاں وہ لگا کر ڈاکٹر دیکھ کے کیا ہے اب بچنے کی امید نہیں ہے کہہ دیا مریض کو دیکھ کر، حالانکہ ابھی تو بیمار ہے، ابھی سکرات کے عالم نہیں شروع ہوا ہے، ابھی بیمار ہے صرف یہ، لیکن ڈاکٹر دیکھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بچنے والا نہیں. لیکن خوب یاد رکھیے اس وقت کی توبہ اس کی قبول ہوگی. کیوں؟ سکرات نہیں شروع ہے. سکرات جب شروع ہو جائیں گے جو موت کے آثار ہیں قریبی، اس سکرات کے شروع ہو جانے کے بعد اب توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ بات میں کئی دفعہ آپ کو بتلا چکا ہوں. یہاں صورت یہ ہے کہ قوم یونس کے واسطے جو صورت اس وقت بنی ہے جس میں قوم یونس مبتلا ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے موت سے پہلے کی بیماری کہ جس بیماری میں آدمی مر جاتا ہے. لیکن اور جو فرعون کی حالت کیا ہوئی ہے؟ فرعون کی حالت یہ ہے کہ پانی یہاں تک آ گیا، اتنا دھڑ اوپر رہ گیا. تو یہ بیماری کی والی حالت نہیں بلکہ یہ سکرات والی عالم ہے کہ اب سریت رہ گیا ڈوبنے سے، پورا بدن تو ڈوب چکا ہے. اس وقت کا ایمان معتبر نہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ وہاں قوم یونس کے لیے وہ حالات پیدا ہو گئے تھے کہ جس کو دیکھ کر کے انہوں نے سمجھا تھا کہ عذاب آ جائے گا. آثار عذاب تھے، عذاب نہیں تھا. اور وہاں فرعون کے واسطے عذاب آ چکا تھا، آثار عذاب نہیں تھے. یہ دونوں باتوں کے اندر فرق ہے. اس لیے کوئی یوں نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کا قانون ان کے تعلق سے جو ہے وہ اس کے خلاف ہوا یا وہ قانون توڑ دیا گیا. یہ صورت نہیں ہوئی ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اچھا، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے عذاب کو کیوں ٹالا گیا. تو وہ تو میں نے بتلا دیا کہ ٹالا یوں گیا کہ انہوں نے توبہ اللہ کی اور روئے گزایا تو اللہ نے ان کے عذاب کو ٹلا دیا. مگر آگے معاملہ کیا ہوا؟ آگے معاملہ یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب باہر بستی تھے اس یقین کے ساتھ وہاں ٹھہرے ہوئے کہ قوم پر عذاب آ رہا، مگر ان کو معلوم ہے کہ وہ عذاب تو ٹل گیا. اب یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میں اگر واپس جاؤں تو میں تو یہ کہا تھا کہ عذاب تمہارے اوپر 3 دن میں آ جائے گا، آج تیسرے دن ہے، عذاب ٹل گیا نہیں آئے تو مجھے جھوٹا کہیں گے. اب ظاہر ہے کہ جب جھوٹا کہیں گے تو آگے میری بات کیا چلے گی. دوسری بات یہ کہ جھوٹوں کو سزا ملتی ہے، تو یہ پہلے ہی مجھ سے خار کھائے بیٹھے تھے، یہ مجھے تو ہلاک کر دیں گے. یہ تھی وہ بات یونس علیہ السلام کو دل میں آئی. اور یہاں سے اگر یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے اتحادی لفظ کا لفظ بہت میرے خیال سے مناسب ہے. اتحادی لفظ یہ ہوئی کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام خود چل پڑے یہاں سے آگے اور گویا انہوں نے ترک وطن کا فیصلہ کر لیا، جس کو کہتے ہیں ہجرت کا فیصلہ حضرت یونس علیہ السلام نے کر لیا. یہاں یہ صورت ہوئی جبکہ نبی کا کوئی کام بھی اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر حالات یہ ہیں کہ یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اب یہاں رہنا نہیں. اسی بات سے تو تمام مسلمانوں کو بھیجا جا رہا ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، سب کو بھیج رہے ہیں.
پہلی ہجرت کرائی گئی حبشہ کی طرف، لیکن حبشہ جو ہے وہ گویوں کا یہ کہ کچھ دن کے واسطے دارالامن ہے، مگر اسلامک اسٹیٹ بنایا جانا، پہلا اسلامک اسٹیٹ، وہ اس کے نصیب میں نہیں، وہ تو کسی اور شہر کے نصیب میں ہے جس کا نام یثرب تھا اس زمانے میں۔ اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پہلی اسلامک اسٹیٹ ہوگی۔ تو اس کے بعد مدینے میں ہجرت کا مسئلہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اجازت دے رہے ہیں، جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ، مدینہ منورہ جا رہے ہیں جہاں مسلمانوں کو ٹھکانہ مل رہا ہے، لیکن خود نبی آپ نہیں جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے، وہ بھی خوب سمجھتے ہیں کیا ہوتی نبی کی حالت، سامان سفر پورا تیار ہے، اونٹیاں تیار ہیں، مگر وہ بھی کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہو، جو حالت میری وہ تمہاری، تو نہ ابوبکر صدیق جا رہے ہیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ہے۔ کب چلے؟ جب اللہ کی طرف سے صراحتاً وحی آ گئی ہے کہ اب تمہارے خلاف لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، یوں کہیے کہ اب سر سے اوپر پانی گزر گیا ہے، سمجھ میں آیا؟ اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے، سر سے اوپر پانی گزر گیا ہے، اب آپ کو یہ شہر چھوڑنا ہی ہے بس۔ کیا تھا فیصلہ اس وقت؟ بھائی فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ سارے برادریوں کے نوجوان کینڈیڈیٹ ہتھیار لے کر کے اور محمد کے گھر پر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائیں اور رات کی اندھیری میں ان پر حملہ کر دیں۔ اب تو ظاہر جان سے مارنے کا فیصلہ ہو چکا، جو فیصلہ اب تک نہیں ہوا تھا وہ فیصلہ آج ہو رہا ہے، سر سے اوپر پانی گزر رہا ہے، بس اب ضرورت نہیں، اب اس شہر کو چھوڑ دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب چلے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے کہ ہجرت بھی کرتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے ہی کرتے ہیں۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اجازت کا انتظار نہیں کیا، بلکہ وہ اس جذبے سے متاثر ہو کر کے کہ میں جاؤں گا تو مجھے جھوٹا کہیں گے اور میری بات پھر آگے کیا اس میں وزن رہ جائے گا، اس خیال کی وجہ سے چل پڑے، وہ ہجرت کر بیٹھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو نبی کو بھی آگاہ کرنا ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب ہیں اللہ کے، سمجھ میں آیا؟ محبوب رب العالمین ہیں، لیکن وہاں بھی کیا ہے؟ غزوہ بدر کے قیدیوں کے واسطے جو فیصلہ ہوا کہ ان سے فدیہ اور بدلہ لے کر چھوڑ دیجئے، یہ فیصلہ ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعض صحابہ نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا۔ اللہ کو یہ فیصلہ یوں کہیے کہ پسند نہیں آیا۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کا فیصلہ پہلے سے نہ ہوتا مقرر کیا ہوا تو یہ جو تم نے ان سے یہ جو تاوان لیا ہے، سمجھ میں آیا؟ چھوڑنے کا جو تاوان، جو قید کرنے کا جو تاوان لیا قیدیوں سے، اس لینے پر تمہارے اوپر عذاب آ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر یہ آیت نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے پریشانی کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ لولا عمر لہلک محمد، کہ اگر عمر نہ ہوتے تو ہلاک ہو چکے تھے ہم۔ کیا مطلب؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے نہیں تھی، حضرت عمر کی رائے تھی گردنیں اڑائی جائیں گی، تو فرمایا کہ اگر عمر نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو لیتے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو سوال نہیں تھا، اللہ میاں کا کہنا یہ اس لیے نہیں ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، مانا یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا۔ کس کے ہوتے ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، یہ اللہ کا فیصلہ پہلے سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری جگہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا کہ وما لهم الا يعذبهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ فرمایا کہ ان کے لیے یہ بات کسی طرح نہیں زیب دیتی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان پر عذاب بھیجے اس حالت میں کہ اے پیغمبر آپ ان میں موجود ہوں، اور اسی طرح سے اس وقت تک ان کو اللہ عذاب دے کہ جبکہ یہ استغفار کرتے رہوں۔ تو دو شرطیں لگا دی تھی اللہ تعالیٰ نے، یہ دو شرطیں جب تک پائی جائیں گی عذاب نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا تھا، مگر یہ آپ کی حد درجے انکساری اور تقوی اور خشیت اور خوف خدا کی بات ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عمر کی وجہ سے عذاب ٹل گیا، ورنہ ہم تو سبھی ہلاک ہو گئے تھے، ورنہ اصل تو عذاب ٹلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ مگر کہنا یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتہادی کیا لفظ لایا جائے یہاں، لفظ کا لفظ بھی بہت ہی بھاری ہے نبی کی شان میں، اردو میں تو کوئی لفظ آنا مشکل ہی ہے۔ تو بہرحال اجتہادی طور پر اگر میں کہوں تو عربی کے اندر غیر ثواب یا نامناسب یہ لفظ کہہ سکتے ہیں کہ اجتہادی نامناسب بات جو ہوئی ہے نبی سے، اگر اس پر یہ بات آئی تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے سے جو یہ بات ہو گئی تھی
उसको कैसे अल्लाह छोड़ दे। क्या हुआ, यूनुस अलैहिस्सलाम चले, दरिया के किनारे पहुंच गए। अब क्या हो, दरिया पार करनी है, वरना दरिया के इधर जाएंगे तो कोई तो मुझको पहचान ही लेगा, कोई मुझको पकड़ ही लेगा, तो दरिया ही अबूर कर जाओ। वहां एक कश्ती नजर आई, बोट, एक शिप। तो शिप वाले जो थे उन्होंने पहचान लिया इनको कि ये यूनुस हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, तो उनको पहचान लिया। उन्होंने कहा आ जाओ, कहां जाना चाह रहे, कश्ती में बिठा लिया, बोट में बिठा लिया। अब आगे चली कश्ती, बीच दरिया के पहुंच के कश्ती रुक गई, चलती ही नहीं आगे, न इधर जाए ना उधर जाए। अरे भाई क्या हो रहा है, क्यों नहीं जाती बोट। आखिर जब उसमें सोच विचार हुई तो कश्ती वालों ने कहा, हो न हो ये अल्लाह की तरफ से है कोई मामला, ये कश्ती का न चलना ये अल्लाह की तरफ से है, वरना जाहिर असबाब में तो कोई बात समझ में नहीं आती, कश्ती क्यों नहीं चल रही। अच्छा अल्लाह की तरफ से क्यों है, मालूम होता है कि हमारी कश्ती में कोई गलत आदमी आ गया। तो अब ऐलान हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, जो आदमी कोई गलत काम करके आया है, इस बोट में सवार हो गया, वो चाहिए कि अपना नाम जाहिर कर दे, हम उसको यहां फेंक दें, उसको समंदर के अंदर, पूरी कश्ती तो बच जाएगी, वरना पूरी कश्ती तबाह हो सकती है। एक आदमी की वजह से पूरी कश्ती क्यों तबाह करें। ऐलान किया। यूनुस अलैहिस्सलाम ही बोल पड़े, भाई मैं ही हूं वो खताकार जिसकी वजह से कश्ती आगे नहीं चल रही। लोगों ने कहा कि सुभान अल्लाह, आप जैसे बुजुर्ग आदमी, आपकी वजह से कश्ती न चलेगी, क्या सवाल पैदा होता, कोई और होगा, कोई गुनहगार। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं वो मैं ही हूं, मैं अपने आका से भाग गया हूं बगैर इजाजत के, इस बात से पकड़ा गया हूं यहां में, तो ये मुझसे खता हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। अब पता चला यूनुस अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ आखिर को नबी है, वहां तो इस जज्बे में चल पड़े, मगर कश्ती को जैसे रुकते देखा समझ गया कि अल्लाह की तरफ से पकड़ हो गई, और मैं अपने आका से बगैर इजाजत भाग के आया हूं, मैं इस बात से मैं ही वो खताकार हूं जिसकी वजह से कश्ती नहीं चल रही, मुझे गिरा दो समंदर में। लोगों ने कहा कि ये बात तो किसी तरह दिल को नहीं लग रही, ऐसा बुजुर्ग आदमी जो है वो कहीं खताकार हो सकता है, तो फिर हम जैसे लोगों का शुमार होगा अगर ये खताकार हो गए। तो उनका इसरार है कि आप नहीं, और उनका इसरार है कि मैं ही हूं। आखिर कुरा डाला गया, पर्ची डाली गई, किसी का नाम निकलता है, जब डाले तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल रहा है। फरमाया कि फसाहम फकाना मिनल मुदहबीन, कुरान शरीफ में दूसरी जगह फरमाया गया, वो कुरा डाले जा रहे थे, उन्हीं का नाम निकल रहा था, यूनुस अलैहिस्सलाम का। आखिर जब 3 मरतबा कुरा डाला और उन्हीं का नाम निकला, तो बादिल नाखास से यह फैसला किया गया भाई इन्हीं को गिरा दो। यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में डाला गया, मगर जाहिर है हिलाक करना नहीं था, तंबीह करनी थी यूनुस अलैहिस्सलाम को। इस वास्ते एक तरफ जहां यह मामला किया जा रहा कि समंदर में डालो, वहां दूसरी तरफ यह मामला भी हो रहा कि एक मछली को हुक्म दिया गया तू चल और यूनुस को संभाल। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को गिराया गया और मछली मुंह खोले हुए कश्ती के सामने खड़ी हुई है, यूनुस अलैहिस्सलाम घब से उसके मुंह के अंदर, और अल्लाह की तरफ से उस मछली को हुक्म ये कि यूनुस तेरी ग़िज़ा नहीं है, कुछ दिन के वास्ते तेरे पेट में महफूज रखना है इनको। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली लेकर चली। अब्दुल्लाह बिन मसूद से एक रिवायत आती कि 40 दिन तक वो मछली अपने पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम को संभाले हुए और वो लेके चल रही। अब साइंसी सवालात अगर आप करने बैठे, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं कि वो सांस कहां से ले रहे थे और वो क्या हो रहा था, क्या हो, भाई अल्लाह का मामला समझ में आया। जिस अल्लाह ताला ने यहां जो है वो ऐसी गैसेज रखे हैं कि जिनका हमारे पेट में जाना और उससे निकलना जो है जरूरी, उसके बगैर हम नहीं जी सकते। जिस अल्लाह ने ये निजाम बनाया वो अल्लाह इसके बगैर भी किसी को अगर जिंदगी देना चाहे तो दे सकता है। आखिर माँ के पेट में बच्चा कैसे सांस लेता है ये तो बताइए आप, समझ में आया। वहां भी तो बच्चा जीता है नहीं जीता, कम से कम 6 महीने के बाद से लेकर के और 3 या 4 महीने तक मजीद बच्चा माँ के पेट में रहता है और वो सांस लेता है, तो कैसे जैसे वहां सांस ले सकता है ऐसे 40 दिन अगर यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने कर दिए हो कि मछली के पेट में भी सांस लेते नहीं हो सकता। बहरहाल ये कि 40 दिन के बाद और बाद रिवायतों से मालूम होता है 1 हफ्ते के बाद, बाद रिवायतों से मालूम होता है कि दिन के कुछ घंटे, वल्लाहु आलम। बहरहाल कश्ती वो जो थी मछली खूब उनको सैर कराई, कभी तह में जाए, कभी ऊपर जाए, कभी कई मीलों का सफर करा करके जब अल्लाह ने हुक्म दिया यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह की तरफ मुतवज्जह है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कोई माबूद नहीं सिवाय आपके, आपकी जात पाक है रब से, मैं ही जालिम हूं, मैं ही खताकार हूं, मैं गुनहगार हूं। तो वहां दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह ताला ने आखिर को वो दुआ कबूल फरमाई और मछली को हुक्म दिया कि ले जाकर के हिफाजत से बाहर डाल। तो मछली ने ले जाकर किनारे डाल दिया यूनुस अलैहिस्सलाम को।
مفسرین کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے یونس علیہ السلام کے بال کے بدن پر ایک بال بھی نہ رہا تھا، تو آخر وہیں جہاں ان کو لے جا کر ڈالا گیا وہیں کبھی بھی بیل نکل کر آ گئی، اس کے بڑے بڑے پتوں نے سایہ کیا یونس علیہ السلام کے اوپر، جس کی ٹھنڈک سے ان کو آرام ملا، راحت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری کو مقرر فرما دیا، وہ صبح شام آتی اور اس کا دودھ سے بھرے ہوئے تھنوں سے یونس علیہ السلام وہاں دودھ پی لیا کرتے۔ کچھ دن کے بعد جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ یونس ہیں اور اس طرح کی بات ہوئی ہے، تو یہ وہ واقعہ ہے یونس علیہ السلام کا۔ اس کو فرمایا کہ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کیوں نہ ہو کہ بس کی ایمان لے آئے، یعنی عذاب سے پہلے، پہلے آیت میں کہا گیا تھا نا کہ حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب نہ دیکھ لیں، تو میں کیوں نہ ایسا ہو کہ یہ ایمان لے آئیں، تو ایمان ان کو فائدہ پہنچائے، مگر قوم یونس، کہ قوم یونس جو ہے وہ آثار عذاب شروع ہونے کے بعد ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا اس وقت اعتبار کر لیا، فرمایا جب وہ ایمان لے آئے ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب جو ہے وہ ہٹا لیا، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے ایک خاص مقررہ وقت تک کے واسطے ان کو اور مہلت دے دی، چنانچہ 100 سال مزید یہ قوم زندہ رہی، اور ان میں 2 نبی اور آئے، تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر یہ بگڑنے لگے، 2 نبی اللہ تعالیٰ نے اور بھیجے جنہوں نے ان کو ڈرایا کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ جائے گا، آخر نہ ڈرے، اس کے بعد پھر یہ اس طرح سے تباہ ہوئے کہ یہ آشوری قوم ناپید ہی ہو گئی، دنیا سے ختم ہی ہو گئی، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کا تمدن، پوری قوم کا تباہ برباد ہو گیا، طاقت اور قوت سب ختم، ان کا بادشاہ بھی جو ہے خود ہی اپنے گھر کے اندر آگ لگا کے خود ہی جل مرا تھا، تو اس طرح سے یہ پوری قوم تباہ و برباد ہوئی۔ بس یہیں تک رکھیے، اور یہ بات مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے. گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ ایسا کیوں نہ ہو گیا کہ اس شہر کے اور بستی کے لوگ پہلے ہی ایمان لے آتے اور وہ ایمان ان کے لیے نفع بخش ہو جاتا. قوم یونس کا بھی اس میں تذکرہ آیا تھا. ان کے لیے تو یہ ہوا کہ عذاب کی صورت سامنے آ گئی تھی اور اس وقت انہوں نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹلا دیا. لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ ہر ایک کے ساتھ ہم یہی کرنے جائیں گے کہ عذاب آئے گا اور اس وقت توبہ کر لیں, ہم عذاب کو ٹلا دیں گے. عذاب کے صورت ظاہر ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لینا چاہیے. یہ ہوا گزشتہ آیت کہاں سے. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے. مکے یہ سورت جس زمانے میں نازل ہوئی ہے, سورہ یونس, میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ وہ زمانہ ہے کہ اسلام کے تعلق سے امید کی روشنی بہت کم نظر آ رہی ہے کہ بھئی اسلام وہ مذہب ہو کہ جو یوں کہیے کہ بظاہر اسباب اس کو ایکسپٹنس گویا مل رہا ہے یا ملے گا, اور یہ گویا مذہب وہ ہے کہ جو اپنے پیروں چل پڑے گا. اس کے کوئی بظاہر اسباب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. یوں تو ظاہر پیغمبر کا یقین ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ پیغمبر ایک ناموافق حالات میں بھی بے صبرا نہیں ہوتا اور کسی طرح سے مایوس نہیں ہوتا. اس لیے کہ مایوسی کو تو قرآن پاک نے کفر قرار دیا. انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمتوں سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. تو مایوسی کفر ہے, تو نبی سے تو اس کفر کے ظاہر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کتنے بھی ناموافق حالات ہوں وہ کسی طرح سے مایوس نہیں ہوتا. سورہ ہود اب شروع ہوگی انشاءاللہ, اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں گے. نوح علیہ السلام کی جن کی عمر جو ہے وہ 1000 سال ہے اور 950 سال قوم کی اصلاح میں لگائے ہیں. 3-4 نسلیں ان کی گزری ہیں لوگوں کی, ان کی آنکھوں کے سامنے, اور لوگوں نے پتھر مارے ہیں, برا بھلا کہا ہے, سب کچھ ہوا. اور ان کی دعا یہی تھی, خداوندا یہ سمجھ نہیں پاتے, مجھے سمجھ نہیں پا رہے ہیں, ان کو ہلاک مت کیجیے. یہ نہیں مانتے, ہو سکتا ہے ان کی اولاد مان جائے. 3 نسلیں 4 نسلیں حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم کی اس طرح سے گزر گئیں کہ ان کو یہی آس لگی رہی کہ شاید یہ نہیں مانتے, ان کی اولاد مان جائے گی. سمجھ میں آیا, اس طرح سے 3-4 نسل گزار دیں. لیکن 30 اور 40 کے درمیان کی تعداد کے سوا اس 1000 سال کے عرصے میں کوئی ایمان والا ان کو نہ ملا. اس سے بڑھ کر اور صبر اور اس سے بڑھ کر جو ہے مایوسی کا نہ ہونا اور کیا ہو سکتا ہے, اور ناموافق حالات میں جو نوح علیہ السلام کے سامنے تھے. تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت حال یہ ہے کہ مکے کی فضا اس وقت بالکل ناموافق ہے. چند ایک ان لوگوں کے سوا جن کو سوسائٹی میں گوائیوں کا یہ کہ عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا, اس لیے کہ وہ پیسے والے نہیں تھے یا خاندان والے نہیں تھے. عام طور پر وہی لوگ جو ہیں مسلمان ہوئے, اور جو ان کی ناک اونچی تھی اور جن کی گردنیں ٹیڑھی ہوا کرتی تھی, عزت والے کہلاتے تھے, وہ تو اپنی دنیا کے دھندے میں لگے ہوئے تھے. وہ اگر آتے تھے تو مقابلہ کرنے کے لیے آتے تھے, مخالفت کرنے کے لیے آتے تھے, موافقت کرنے کے لیے نہیں. ان حالات میں
ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی یہ بہت اہم کام ہے. تو قرآن پاک میں جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. یہاں بھی یہی ہے. فرمایا اگر آپ کا رب اے پیغمبر ربو کا اگر آپ کا رب چاہتا تو دنیا زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں ان میں کا سب انسانوں میں کا ہر آدمی جو ہے وہ ایمان لے آتا. کلہم جمیعا یہ سب کے سب اگر اللہ چاہتے تو ایمان لے آتے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ اللہ ان کے سامنے مجبور ہو گیا. اللہ میاں تو چاہ رہے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں مگر یہ ایمان نہیں لاتے اللہ مجبور ہو گیا, اللہ میاں ہار گئے, یہ جیت گئے. ایسی بات نہیں ہے. اگر اللہ چاہیں تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہے جو غیر مومن ہو. تو افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین, جب اللہ ہی کی مرضی یا یوں کہیے کہ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ سب کے سب جو ہیں مجبور ہو کر ایمان نہ لے آئیں. یہ مجبور ہو کر کا لفظ بہت خاص ہے. اگر اس پر نظر نہیں گئی تو پھر اس ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ سب لوگ اللہ کی طرف سے مجبور ہو کر ایمان لے آئیں. جب اللہ کا فیصلہ یہ نہیں ہے تو پھر آپ کس پریشانی میں پڑیں؟ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین, کیا آپ لوگوں کو اس وقت تک مجبور کرتے رہیں گے جب تک یہ ایمان نہ لے آئیں؟ مجبور نہ کیجا. آپ کو مجبور کرنے کے لیے بھیجا بھی نہیں گیا. آپ کو صرف اس لیے بھیجا لوگوں کے سامنے تقریر کر کے واعظ کہہ کر کے کچھ نہ کچھ نصیحت کر کے یہ بتلا دیں یہ راستہ غلط ہے یہ راستہ صحیح ہے. صرف نبی کا کام اتنا ہے. باقی مجبور کر کے اس راستے سے ہٹا کر اس راستے پر لے آنا یہ نبی کا کام نہیں, اور یہ اللہ کے مصلحت کے بھی خلاف ہے. کیوں؟ وہ جو میں نے کہا تھا مجبور کر کے, میں اس کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتلا چکا ہوں. دیکھیے ناک جو ہے یہ سونگھنے کے واسطے, آنکھ دیکھنے کے واسطے. کیوں؟ اس لیے اللہ نے اس کو اسی کام کے لیے پیدا کیا. کوئی آدمی یہ چاہے کہ نہیں صاحب میں تو ناک کو بند کرتا ہوں اب آنکھ سے سونگوں گا, وہ نہیں سونگ سکتا. یہ اسی طرح سے آنکھوں کو بند کر کے کوئی سوچے کہ ناک سے میں دیکھوں گا, یہ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اس کے اختیار کی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے ناک اور آنکھ جس کام کے لیے پیدا کیے ہیں وہی کام ان سے لیے جا سکتا ہے, اس کے سوا نہیں. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پابند نہیں بنایا ہے کہ وہ ایمان ہی لائیں گے, ایمان کے سوا کوئی صورت ان سے ہو ہی نہیں سکتی. اس طرح مجبور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. جیسے فرشتے ہیں, فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیں. اسی واسطے نہ ان کے لیے جنت ہے نہ ان کے لیے جہنم ہے. فرشتوں کے لیے کچھ نہیں, نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. کیونکہ جنت اور جہنم کن کے واسطے؟ جنت اور جہنم ان کے واسطے ہے کہ جنہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے اچھائیاں کی برائیوں سے بچے وہ جائیں گے جنت میں. جنہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے اچھائیوں سے بچ کر اپنے آپ کو برائیوں کے اندر مبتلا کیا وہ جائیں گے جہنم میں. یہ تو اختیار کے استعمال کرنے والوں کے لیے جنت اور جہنم ہے. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ ان سے نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی, ان کی تو مثال ایسی ہے کہ جیسے ناک سونگنے کے واسطے. سمجھ میں آ؟ تو ناک کو اس لیے جنت میں نہیں جانا کہ یہ سونگا کرتی تھی دنیا میں, آنکھ کو اس لیے جنت میں نہیں جانا کہ یہ دیکھا کرتی تھی دنیا کے اندر. اس کو تو اللہ نے پیدا ہی کیا اس کام کے واسطے. انسانوں کو جنت اور جہنم میں اس لیے جانا ہے کہ انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے, عقل دی ہے, سمجھ اور سوچ کی صلاحیت دی ہے. اس سمجھ اور سوچ کی صلاحیت کو استعمال کر کے اپنے اختیار سے چاہیے یہ راستہ چوز کریں چاہیے یہ چوز کریں, اس پر ان کو جو ہے وہ سزا اور جزا رکھی گئی ان کے واسطے. تو یہاں فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگ اللہ کی طرف سے مجبور ہو کر سب کے سب ایمان لے آتے, مگر یہ اللہ کی مصلحت کے خلاف ہے. وہ تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی جو انسانوں کو الگ سے پیدا کیا گیا. فرشتے تو تھے نیکی کرنے والے پہلے تھے. چنانچہ فرشتوں نے کیا سوال, تو آپ سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے وقت میں, پیدا کرنے کے وقت میں جب یہ معلوم ہوا کہ ان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آئی بات. خلیفہ جو ہے وہ فرما بردار ہونا چاہیے, لیکن ان کے اندر تو ہم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو سلسلہ آگے چلے گا ان میں کچھ فرما بردار ہوں گے کچھ نافرمان ہوں گے. تو نافرمانی اور اللہ کی خلافت یہ جوڑ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا فرشتوں کے, سمجھا نہیں بات. اور انہوں نے جو یوں کہا کہ ہم تو خداوندہ موجود ہیں فرما بردار, تو جب ہم فرما بردار موجود ہیں ہم کو تو خلیفہ نہیں بنایا گیا, تو اعتراض مقصود نہیں بلکہ اشکال ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم فرما بردار ہیں جو ہم سے نافرمانی ممکن ہی نہیں, اور خلافت کے واسطے چاہیے فرما برداری. کیوں صاحب دنیا میں مثال کے طور پر یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف سے کسی کو ایمبیسڈر بنایا جاتا ہے تو بناتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے کہ یہ فرما بردار بھی ہے کہ نہیں, وفادار بھی ہے کہ نہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ بے وفا انسان کو کہ جو گورنمنٹ سے وفاداری نہیں کرتا اس کو ایمبیسڈر بنا دیں یا اس کو کسی اسٹیٹ کا گورنر بنا دیں.
گورنر جب بنایا جاتا ہے اور ایمبیسیڈر بنایا جاتا ہے تو اس سے عہد لیا جاتا ہے. کس بات کا؟ بے وفائی نہیں کرو گے، سمجھ میں آیا؟ تو وفاداری پہلی شرط ہے. وفادار نہیں تو اس کو کوئی بھی رسپانسبلٹی نہیں دی جائے گی. یہ خلافت جو ہے یہ گریٹ رسپانسبلٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ تو ایک ایسے مخلوق کو دی جا رہی ہے کہ جس میں وفاداری بھی ہے اور بے وفائی بھی ہے. تو اس لیے فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے کیا ان کا تجربہ کرایا کہ تم نے ایک چیز پہ تو نظر رکھی وفاداری اور بے وفائی پر، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ علم نہیں تو کچھ نہیں. سمجھا؟ علم نہیں تو کچھ نہیں. وفاداری تو وہ چیز ہے کہ آج کا وفادار اگلے منٹ بے وفا ہو سکتا ہے، اور اس وقت کا بے وفا اگلے منٹ وفادار ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت کا جاہل اگلے منٹ عالم نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ کہ جس کے اندر علم کی صلاحیت ہی نہیں. سنا ہی نہیں بات. یہ انسان